الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اس سے پہلے والی آیت کا ایک ٹکڑا ان اللہ علی کل شیء قدیر، یہ کل کی آیت میں گزری ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس آیت کو آج کے کچھ گمراہ فرقے اس بات پر دلیل بناتے ہیں کہ جھوٹ بھی تو ایک چیز ہے، اگر یہی بات ہے تو خالی جھوٹ پر کیوں رکتے ہو بھائی؟ زنا کرنا بھی ایک چیز ہے، چوری کرنا بھی ایک چیز ہے، پھر تو اللہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ اصل میں ان بیوقوفوں نے شے کا معنی ہی صحیح نہیں سمجھا۔ شے یعنی جس کا ترجمہ اردو میں چیز کرتے ہیں، شے اصطلاح شرعت میں اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی قدرت کے اندر آ سکے، جس کا وجود ممکن ہو، اس کو شے بولتے ہیں۔ اور جو چیز واجب ہو یا ممتنع یعنی محال ہو، وہ چیز ہی نہیں ہے۔ شریعت کی اصطلاح میں وہ شے ہی نہیں۔ جیسے اللہ سے دوسرا اللہ بنانا، یہ محال ہے۔ یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے، یہ واجب ہے، واجب تحت قدرت نہیں ہے۔ اسی طرح جتنے عیب ہیں وہ سب اللہ کی ذات کے لیے محال ہے، اور محال ممکن نہیں ہوتا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جو قادر ہے ممکن پر قادر ہے۔ اگر ایسا کہہ دیا جائے کہ ہر چیز پر تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود کو فنا کرنے پر بھی قادر ہو جائے گا، ایسا مانا جائے گا تو پھر اللہ ہی ختم۔ یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ یہ محال ہے، اور محال پر قدرت نہیں۔ اب اس سے شروع میں بات آئی تھی ایمان والوں کو اللہ جل شانہ نے بیان کیا۔ ہاں بولیے۔ جیسے ہم لوگ ایسا کچھ بول دیتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، ایسا بولنا چاہیے کہ ہر شے پہ قادر ہے سب؟ آپ چیز بولو شے بولو، بات وہی ہے، لیکن عام طور پر جو ہم بولتے ہیں ایمان والے کے بولنے میں اور کافر کے بولنے میں فرق ہوتا ہے۔ جی، ایمان والا جو بولتا ہے اس کے بولنے کا مطلب ہوتا ہے جو چیزیں اس کی شایان شان ہے اس پر قادر ہے۔ ایمان والے کے بولنے کا یہ مطلب ہوتا ہے۔ جو کافر بولتا ہے تو چونکہ وہ ادب و احترام سے واقف ہے نہیں، اللہ کے بارے میں کیا عقیدہ ہے اس کو معلوم ہے نہیں، یا معلوم ہے بھی تو مانتا ہی نہیں وہ، تو پھر وہ کچھ بھی مراد لے سکتا ہے۔ جب مومن کی زبان سے یہی لفظ نکلے تو مومن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ان چیزوں پر قادر ہے جو اس کی شایان نشان ہے۔ اب اس میں ایک چیز یہ بھی کہ جھوٹ کو اگر اللہ تعالیٰ مکمل جھوٹ پر قادر ہے ہی نہیں تو جھوٹ کو پیدا کس نے کیا؟ اللہ نے پیدا کیا نا۔ تو پیدا کرنا الگ چیز ہے اور کسب کرنا الگ چیز ہے۔ کیا سمجھے؟ میں ایک مثال بتاتا ہوں۔ آج سڑکوں پہ ہزاروں طرح کی گاڑیاں چل رہی ہیں، ہے نا، چل رہی ہے۔ وہ تب پوری گاڑی کو ایک آدمی بالکل نہیں بناتا کبھی بھی۔ ٹائر بنانے والا الگ ہے، پمپ بنانے والا الگ ہے، انجن بنانے والا الگ ہے، نٹ بولٹ باڈی بنانے والا الگ ہے، سب کا الگ الگ کام ہے نا۔ تو جو آدمی پمپ بنا رہا ہے مثال کے طور پر، اس کو گاڑی چلانا نہیں آتا، مگر بغیر پمپ کے گاڑی نہیں چل رہی ہے نا، تو وہ پمپ بنانے پر قادر ہے، یہ بات تو صحیح ہے، لیکن اب وہ کوئی کہے کہ نہیں وہ گاڑی والا گاڑی چلاتا ہے، وہ یہ غلط ہو جائے گا۔ وہ بیچارہ پمپ والا ہے، وہ پمپ بنانے پر قادر ہے۔ ایک اور یہاں پہ اور بات ہے، ایک ہے کسی چیز کو وجود میں لانا، ایک ہے کہ جوڑی گاٹھی چیز جو بگڑی صورت میں ہے اس کو سدھارنا۔ بندے جو کرتے ہیں نا، بندوں کا کام صنعت ہے، یہ کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے۔ مثلا اللہ نے پیڑ اگا دیا ہے، اب اس میں سے لکڑی کو کاٹ کے آدمی اس کی کرسی بنا لیتا ہے، تو اس سے ہم کہتے ہیں آدمی نے بنایا۔ آدمی بناتا نہیں ہے، آدمی نے جوڑ گاٹ کر کے ایک صنعت اختیار کیا اس کی۔ انسان کی کیا مجال، کرسی تو بہت بڑی چیز، لکڑی تو بہت بڑی چیز ہے، مکھی نہیں بنا سکتا وہ، ہے نا، بنایا اللہ نے۔ تو اللہ جو کرتا ہے نا اس کا کام تخلیق کرنا، پیدا کرنا اس کا کام ہے۔ باقی اس پیدا کی ہوئی چیز کا صحیح یا غلط استعمال کرنا یہ انسانوں کے بس میں۔ تو جھوٹ کو بھی اللہ نے پیدا فرمایا،
لیکن اب جھوٹ کا استعمال کر کے گناہگار بندے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جھوٹ کے کسب پر قادر نہیں، چونکہ یہ عیب ہے، پر اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے. یہ ہے مطلب، سمجھ گئے؟ یا ایھا الناس اعبدوا، ہاں پہلے بات اس سے گزر گئی ہے ایمان والوں کی صفات کیا ہونی چاہیے. پھر بیچ میں یہ مقتضیٰ قرآن ہے، ہدایت کا مقتضیٰ یہی ہے کہ جہاں دوستوں کا ذکر فرماتا ہے تو دشمنوں کے بارے میں بھی بتا دیتا ہے تاکہ جو ماننے والے ہیں وہ اچھی طرح سے سمجھ لیں. تو بیچ میں پھر کافروں اور منافقین کا بھی ذکر چھیڑ دیا. اب شروع میں اتفاق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا ھدی للمتقین، اس قرآن سے ہدایت کا فائدہ کن کو ملتا ہے؟ تقوی والوں کو. اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تقوی حاصل کرنے کا راستہ کیا ہے، تقوی حاصل کیسے ہوگا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں تقوی حاصل ہو جائے. اب اس میں چند باتیں قابل غور ہے. پہلا جملہ یا ایھا الناس، اے لوگو. قرآن پاک میں یہ انداز خطاب اپنایا جاتا ہے جہاں عام طور پر یا ایھا الناس بولا جائے تو عام طور پر مطلب ہوتا ہے مکے والوں کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور جہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا جائے اے ایمان والوں تو وہاں عام طور پر مدینے والوں کو بولا جا رہا ہے. لیکن یہ آیت چونکہ مدنی ہے، مدینے میں نازل ہوئی ہے، اور عبادت کا حکم اللہ جل شانہ کی جانب سے سب کو ہے، چاہے وہ ایمان والا ہو یا کافر. جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے اوپر نماز فرض ہے، تو شنکر دیال شرما کے اوپر بھی نماز فرض ہے. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے اوپر تو فرض ہی نہیں، چلو ہم بچے ہوئے ہیں. ان کی ٹھکائی ہونی ہے. جتنے کفار ہیں وہ نماز نہیں پڑھ کے وہ سمجھ رہے کہ ہم بچ گئے، ایسا نہیں ہے. اگر غلطی سے ہم سے کچھ عبادتیں چھوٹ جائیں تو ایک امید تو ہے کہ ایمان کے طفیل میں شاید اللہ معاف فرما دے، اور نہیں معاف فرمائے گا تو سزا دے گا تو ایمان والوں کو ایمان والوں جیسا ہی سزا دے گا، ہمیشہ جہنم میں انشاءاللہ نہیں ڈالے گا. اور جو کفار ہیں ان کو ان کے کفر کا عذاب دے گا اور ساتھ میں عبادتیں چھوڑنے کا بھی عذاب دے گا. یہاں پہ جو یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین کہا گیا ہے، یا ایھا الناس اے لوگو، یہاں پہ مومن کافر سب مراد ہے. عبادت کا حکم اللہ جل شانہ نے سب کو دیا. اپنے رب کو پوجو. رب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ کوئی کہے اللہ، کوئی کچھ کہے، کوئی کچھ کہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا، راستہ ہے بتا دیا. اس کو پہچاننے کا کیا ہے؟ ربکم الذی خلقکم، اس رب کو پوجو جس نے تمہیں پیدا کیا. آدمی چاہے وہ جس قوم و مذہب کا ہو اتنا تو مانتا ہے کہ ہم خود بخود نہیں، ہم کو کسی نے پیدا کیا. اب یہاں پہ تھوڑا ہندوستانی محاورے کے طور پر جو باتیں بولی جاتی ہیں اس میں ایک غلطی ہے، اس کو سدھار لیجئے. ہندوستان میں عام طور پر ماں باپ کو بولتے ہیں بچہ پیدا کیا، یہ بول دیتے ہیں. یہ کئی جگہ یہ بات مسلمان بھی اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ غلط جملہ ہے. پیدا سب کو اللہ کرتا ہے. ایسے ہی ہوتا تو بہت سے ماں باپ چاہتے نہیں بچے پیدا ہوں پھر بھی ہو جاتے ہیں، اور بہت سے زندگی بھر چاہ کے مرے جاتے ہیں، بچے نہیں ہوتے. ان کے بس میں ہوتا تو پیدا نہیں کر لیتے. پیدا سب کو اللہ کرتا ہے. کیا سمجھے؟ وہ حلالی ہو حرامی ہو الگ بات ہے، پیدا اللہ کرتا ہے. انسان کے بس میں نہیں ہے کسی کی تخلیق. فرما رہا ہے اے لوگوں اپنے رب کو پوجو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا. میں نے تم کو بھی پیدا کیا. ابھی جیسے یہی جملہ ہے نا، لوگ کہتے ہیں نا ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا، تو اللہ فرما رہا ہے تمہارے ماں باپ کو پھر کس نے پیدا کیا؟ اب بولو گے ان کے ماں باپ کو، ان کے ماں باپ نے پیدا کیا، تو اللہ فرمائے تم سے اگلوں کو سب سے پہلے کو پیدا کیا اسی نے پیدا کیا ہے، کسی اور نے نہیں. اپنے رب کو پوجو. اب پوجنا یا عبادت کرنا کیا ہے، یہ بھی ایک چیز سوچنے کی ہے. کئی دفعہ ہمارے سنی بھائی لوگ کئی کے معنی سے واقف ہے نہیں، جیسے جھک گئے کئی جگہ ہے نا. کئی لوگ فتویٰ لگاتے ہیں مزار پہ جا کے چوم لیا محبت کے ساتھ، کسی نے چادر شریف کو چوم لیا. حالانکہ ہمارے بزرگ منع فرماتے ہیں کہ ہاتھ مت لگاؤ، دور کھڑے رہو، ادب احترام کا تقاضا یہی ہے. پھر بھی کچھ لوگ غلطیاں کرتے ہیں. اب کچھ لوگوں کو یہ ہے کہ اسی میں موقع مل جاتا ہے، ارے باپ رے یہ تو شرک کر لیے، یہ تو پوجا کر رہے ہیں، یہ تو سجدہ کر رہے ہیں. تو اصل عبادت ہے کیا چیز، وہ چیز سمجھنے کی ہے. عبادت کیا ہے؟ عبادت وہ غایت تعظیم ہے جو بندہ اپنی عبدیت اور معبود کی الوہیت کے اعتقاد و اعتراف کے ساتھ بجا لائے. یعنی اس کو ہندی میں آسان بھاشا میں سمجھیے
بندہ اپنے کو بندہ مانتے ہوئے اور جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کو خدا مانتے ہوئے، خود کو بندہ مانے اور جس کی عبادت کی نیت کی ہے اس کو خدا مانے، اور اس کے بعد انتہائی سب سے بڑی عاجزی جو کر سکتا ہے وہ کرے، اس کو عبادت بولتے ہیں۔ اب غریب نواز سرکار کی بارگاہ میں کوئی سنی مسلمان اگر چلا گیا، سب سے پہلی بات ہے وہ خدا کا دوست مانتا ہے، خدا نہیں مانتا ہے نا، تو اس کے تو عقیدے میں ہی نہیں ہے۔ اب زبردستی کسی کے دماغ میں ٹھوس رہے ہو کہ تم شرک کر رہے ہو، تو یہ شیطان کا کام ہے۔ کوئی بھی مسلمان کسی بھی ولی کو کبھی بھی خدا نہیں سمجھتا ہے نا، اس کا جواب بہت پہلے ایک بزرگ نے دیا ہے، کیا ہے یہ؟ میں نے مانا کہ عقل والو، میرا محمد خدا نہیں ہے، مگر دلوں پر یہ نقش کر لو کہ وہ خدا سے جدا نہیں ہے۔ یعنی ہم خدا نہیں مانتے ان کو، لیکن خدا سے جدا بھی نہیں مانتے، کیونکہ انہی کے ذریعے سے ہم کو خدا کا پیغام ملا، انہی کے ذریعے سے ہم خدا تک پہنچیں گے، تو وہ خدا تک رسائی کا ذریعہ ہے۔ اب یہ جو عبادت کا یہ معنی ہے، بندہ اپنی بندگی کا اعتراف کرتے ہوئے جس کی عبادت کرنا چاہتا ہے اس کو خدا مانتے ہوئے اپنی آخری حد کی عاجزی جو ظاہر کرے، اب وہ ظاہر کرنے کا طریقہ جو ہو، اگر وہ شریعت کے مطابق ہے تو ثواب کا حقدار ہے، اور شریعت کے مطابق نہیں ہے تو شریعت کے خلاف ہے کہ نہیں؟ اگر شریعت کے خلاف ہے تو پھر گناہ گار ہوگا، ہے نا۔ جیسے بندہ کسی کو سجدہ کر لے، گناہ ہوگا، شریعت کے خلاف ہے، شریعت نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو سجدہ کی اجازت نہیں دی، سمجھ گئے؟ لیکن سجدہ کی نیت سے سجدہ کرے تب نا۔ یہ آج کل ایسا ہو رہا ہے، ایک پیر نکلا ہے شیطان، وہ اپنے آپ کو کہتا ہے کہ میں خواجہ عثمان ہارونی کی اولادوں میں سے ہوں، اور ظریف سید ظریف خواجہ کہتا ہے، وہ ابلیس ہے، آج کے دور کا دجال ہے، وہ سجدہ کرواتا ہے، وہ کہتا ہے کہ خدا مجھ میں ہے، میں خدا میں ہوں۔ کافر ہو گیا ہے، ہندوستان آ کے کفر کا رنگ چڑھ گیا ہے اس کے اوپر، سمجھ گئے؟ میں نے 5-6 سال پہلے میں بمبئی گیا تھا ایک جگہ، تو ایک تقریب میں ایسے جوش میں غوث پاک سرکار کی محفل تھی، بول گیا میں نے کہ ہندوستان میں قادری سلسلہ کے علاوہ جس سلسلے کے اوپر بھی نظر ڈالو، چونکہ یہ علم سے خالی ہو گئے اور اس کا نتیجہ بھگتتے ہوئے مرید لوگ نظر آ رہے ہیں، ایسا بول دیے۔ تو کچھ لوگ غصے میں آ گئے تھے، وہاں بمبئی میں ہر پیر کے مرید ہے بھائی، ان کو لگا یار تم نے اپنے پیر کی بڑائی کر دی، ہماری تو برائی کر دی۔ تو صبح میرے پاس 15-16 لوگ جمع ہو کے آ گئے، میں دارالعلوم غریب نواز کر کے ایک مدرسہ ہے وہاں پہ ٹھہرا ہوا تھا، تو آ گئے، اور میں نے کہا یار تم ایسا مان کے آ رہے ہو کیا؟ میں نے کہا اب تم مان ہی رہے تو دیکھو چلم کون پی رہا ہے، کسی قادری خانقاہ میں ہم کو بتاؤ چلم پیتا ہوا، کلمہ شریف لکھا ہوا ہے چادروں پہ، ایسا پیٹھ پہ ڈال لیا، کہیں بھی بیٹھا ہے، کہاں نظر آئے گا تم کو؟ دکھاؤ کسی قادری خانقاہ میں ہو۔ اور اگر غلطی سے کوئی شیطانی یہ حرکت کر بھی لے تو اہل خانقاہ میں سے اگر واقعی میں عالم ہے، میں نے کہا تھا 2 بات کہا تھا نا میں نے، قادری سلسلہ والے علم کو اولیت دیے کے بیٹھے ہیں، تو ان کے ہاں عالم ہے، اور عالم ہے تو جیسے نظر پڑے گی فوراً دفع کریں گے، اور تمہارے یہاں عالم وغیرہ کچھ اور دوسرے سلسلے میں عالم وغیرہ ہونے کی شرط ہی نہیں ہے، ضرورت ہی نہیں ہے، میرا باپ بادشاہ تو میں بھی شہزادہ، پیدرم سلطان پور چل گیا ہے، باپ پیر تو میں بھی پیر، ہے نا، ایسا چل گیا۔ اب ان کو کچھ معلومات ہے ہی نہیں، جو جیسا کر رہا ہے۔ آج ایک بہت بڑی مصیبت یہ بھی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا، ہمارے بزرگ القاب اور خطاب نوازتے تھے، بزرگ لوگ خطاب دیتے تھے اپنے مریدین کو یا اپنے چاہنے والوں کو، جس کا جو مرتبہ جس کی حیثیت ہوتی تھی ویسے القاب اور خطاب دیتے تھے۔ اب تو مرید لوگ پیر کو خطاب دے رہے ہیں، الٹا چل گیا ہے، یہ مرتبہ دے رہے ہیں پیر کو، تو اپنے مرتبے کی فکر کرو، پیر صاحب کو مرتبہ دینے لگ گئے ہے نا۔ اور جب کسی کچھ تو ایسے مطلب مرتبے دے دیتے ہیں، ایسے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں جن کا معنی ہم سمجھتے ہی نہیں۔ ایک مثال بتا رہا ہوں، بھلائی برائی کی بات نہیں، تاج بابا کے دربار کے سامنے شہنشاہ ہفتے اقلیم لکھا ہوا ہے، کوئی ہم کو بتا سکتا ہے کہ یہ شہنشاہ ہفتے اقلیم ہوتے کیا چیز ہے؟ شہنشاہ ہفتے اقلیم اصل میں ابدال کا خطاب ہوتا ہے، ابدال 7 ملکوں میں ایک ہوتا ہے، 7 ملکوں کی نگرانی ہوتی ہے ان کے لیے، سمجھ گئے؟
اور ایک ابدال کے انڈر میں 300 سے لے کے 700 قطب ہوتے ہیں. اتنے قطبوں کے سربراہ ہوتے ہیں وہ. اور ابدال کی خاص بات یہ ہے کہ ابدال کی مزار کا کسی ابدال کے علاوہ کسی اور کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابدال کی مزار نہیں بنتی، بس وہی 7 ایک پوری دنیا میں 7 سے لے کے 40 ابدال تک رہتے ہیں. ایک وقت میں جب ان میں سے کسی کا انتقال ہوتا ہے تو وہ آپس میں دفن کر دیتے ہیں، کسی کو ہوا نہیں لگنے دیتے. یہاں تک کہ ایک ابدال کے جنازے میں غوث پاک گئے تھے تو وہ واپس آئے تھے، جنازے میں شامل نہیں ہوئے تھے. کبھی موقع آئے گا غوث پاک کے ذکر کا تو یہ بھی واقعہ بتاؤں گا انشاءاللہ. ہے نا، ہم لوگ بہت بڑے پیر کے مرید ہیں، غوث پاک کا نام ہی لے لینا بہت بڑی بات ہو جاتی ہے نا. تو وہ بات دوسری طرف جاری ہے. تو اب یہ جناب عالی، اے لوگوں اپنے رب کو پوجو، عبادت کرو جس نے تمہیں اور تم سے اگلوں کو پیدا کیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ تمہیں پرہیزگاری ملے. 2 باتیں کہیں، ایک تو پیدائش والی بات کہ تمہیں پیدا کیا اس لیے عبادت کا حقدار وہ ہے. بندوں کو جس نے پیدا کیا، سچی بات یہ ہے کہ وہی خدا ہے، عبادت کا حقدار وہی ہے. مگر اس کا کرم در کرم دیکھو کہ وہ عبادت کرنے کہتا ہے مگر پھر میں نہیں کرنے چاہتا. اس کو معلوم ہے بندوں کی طبیعت تجارت کی ہے، کچھ لینا چاہتا ہے تب دیں گے. یہ چلو عبادت کرو گے تو تمہیں پرہیزگاری دوں گا، دام دوں گا نا عبادت کی. اللہ کیا فرما رہا ہے، اس امید پر عبادت کرو کہ تم کو پرہیزگاری ملے. یعنی فری میں نہیں کرنے کا رہا عبادت کو. ٹھیک. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون. ایک تو یہ ذکر فرما دیا کہ میں نے تم سب کو پیدا کیا اس لیے عبادت کا حقدار ہوں. اب یہاں پہ ایک اور نعمت کا ذکر فرما رہا ہے، وہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، آسمان کو سائبان بنایا. یعنی خالی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، تمہارے رہنے بسنے کھانے پینے رزق روزی کا بھی انتظام کیا ہے نا. ہم آپ بولتے ہیں نا ایک زمین خرید لی، پلاٹ لے لیا، مکان بنا رہے، ہاں بہت محنت کے بعد یہ پلاٹ حاصل کیا، ہم سمجھتے ہیں اس پلاٹ کے ہم مالک ہو گئے. اصل مالک ساری کائنات کی ہر چیز کا اللہ ہے. اس نے بنایا تو آپ خریدے نا، اور پھر اس نے آپ کو کمائی دی، برکت دی، اس کی توفیق دیا، اس کا راستہ سجایا تو آپ کے پاس مال آیا. ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا، سچی بات یہ ہے کہ وہ کرتا ہے. بہرحال اس نے کیا فرمایا، پیدا کیا ایک نعمت. دوسری نعمت جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا اور آسمان سے پانی اتارا. بغیر پانی کے نہ سبزہ اگتا، نہ کھیتی ہوتی، نہ کھا پاتے. تمہاری خوراک اور دانا پانی کا انتظام بھی کس نے کیا؟ اسی نے کیا ہے نا. تو اس پانی سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، آسمان سے پانی اتارا، اس پانی سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو. تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ. یہ شرک سے منع فرمایا جا رہا ہے کہ دیکھو جان بوجھ کر اس کا برابر والا کسی کو نہیں ٹھہرانا. نہ کوئی پیدا کر سکتا ہے، نہ جلا سکتا ہے، نہ مار سکتا ہے، نہ تم کو روزی دے سکتا ہے. کوئی نہیں ہے اس شان میں، اللہ کے علاوہ ایسی شان والا کوئی نہیں ہے. تو کسی کو اس کے درجے میں کھڑا مت کرنا، اس کے برابر والے کسی کو مت ٹھہراؤ. اب اس آیت کو لے کے بھائی لوگ ہمارے اوپر چڑھتے ہیں، تو دیکھو جہاں عبادت کا ذکر کیا اللہ نے بول دیا کسی کو برابر والے نے ٹھہرا. اب شیطانوں پہلے یہ تو بتاؤ کہ کون سنی اللہ کا برابر والا ٹھہراتا ہے؟ ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. ہم اگر اولیاء کرام یا بزرگان دین کو مانتے ہیں تو ماننے کا مقصد کیا ہے؟ مقصد تو یہی ہے نا کہ ہم گناہ گار ہیں، اللہ سے دور ہیں، وہ نیکوکار ہیں، اللہ کے قریب ہیں. ہم اولیاء کو یا بزرگان دین کو جو مانتے ہیں، ماننے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اللہ کے قریبی لوگ ہیں. ہم گناہ گار لوگ ہیں، دور ہیں. وہ اللہ کے قریبی ہیں، اس لیے ہم ان سے دوستی کر رہے ہیں، اور یہ دوستی ایمان کا تقاضا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، ہمارے آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار فرماتے ہیں الحب فی اللہ والبغض فی اللہ من الایمان.
اللہ کے لیے دوستی محبت، اللہ کے لیے دشمنی ایمان ہے۔ حضور کیا فرماتے ہیں؟ اللہ کے لیے محبت کرنا اور اللہ کے لیے دشمنی کرنا یہ ایمان ہے۔ تو ہم جو اولیاء کرام سے محبت کرتے ہیں نا، یہ ہمارے کوئی رشتہ دار میں ایسا نہیں ہے اس لیے محبت نہیں کرتے، یہ اللہ کے دوست ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو ایمان ہے، اور تم اس کو شرک بتانے پہ تلے ہوئے ہو یار، کیسی الٹی کھوپڑی ہے ان کی۔ یہ تو ایمان ہے، سرکار فرماتے ہیں ایمان ہے اللہ کے۔ اب یہ کہتے ہیں بھگاتے کیوں ہو یار، کلمہ پڑھنے والوں کو نماز پڑھنے نہیں دیتے تھے اپنی مسجد میں، تو یہ بھی اللہ کے لیے دشمنی ہے نا۔ اسی حدیث میں دونوں باتیں اللہ نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمائی نا، اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، دونوں ایمان ہے۔ تو ہم اولیاء کرام سے جو دوستی کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے۔ اور تمہارے منہ پہ جوتا مارنے کو تیار رہتے ہیں تو یہ بھی اللہ کے لیے ہے نا۔ تم نے ہماری بھینس تھوڑی چرائی ہے، ایسا تو ہے نہیں تم نے ہماری بھینس چرائی ہو، تم نے ہمارے ایمان پہ ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی ہے، اس لیے دشمنی ہے تم سے ہم کو۔ یہ دشمنی بھی اللہ کے لیے ہے، اور سرکار فرماتے ہیں یہ ایمان ہے۔ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا اور آسمان کو عمارت بنایا، آسمان سے پانی اتارا تو اس سے کچھ پھل نکالے تمہارے کھانے کو، تو اللہ کے لیے جان بوجھ کر برابر والے نہ ٹھہراؤ۔ اب یہاں تک تو اللہ کی عبادت کی بات بندوں کو تعلیم ہو گئی۔ اب اس قرآن پاک کے بارے میں پہلے جملہ جو فرمایا تھا اس صورت میں، کیا فرمایا تھا؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ اب یہ بات آئی کہ منافقین آپس میں پیچھے پہ کرنے لگے ہیں، محمد کا قرآن کہتا ہے کوئی شک نہیں، ہم لوگوں کو تو شک ہے اس میں، ہے نا۔ مکے والے تو شک میں ہی تھے ہمیشہ، تبھی تو ایمان نہیں لا رہے تھے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ چیلنج فرما رہا ہے، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور اگر تمہیں کچھ شبہ ہو، شک ہو اس میں جو ہم نے اپنے ان خاص بندے، کیا خاص بندے سے مراد؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خاص بندے پر اتارا تو اس جیسی ایک صورت لے آؤ، ہے نا۔ یہ شیاطین دنیا بھر کی باتیں تو کریں گے، کوشش کی لوگوں نے قرآن جیسے ایک سورہ بنا کے لانے کی، نہیں لا سکے۔ ایک مرتبہ مکے میں 400 فصحاء عرب جمع ہوئے، 400 عرب کے 400 بڑے بڑے فصحاء بلوغا جو پرانے شاعر خران بڈھے جمع ہوئے کہ قرآن چیلنج کرتا ہے، ہم اس کا جواب لے آئیں گے۔ تو اس پہ جمع ہوئے، تو اب ان لوگوں نے کیا کیا، چونکہ رسول اللہ نے قرآن کی کچھ صورتوں کو لکھ کے کعبہ شریف کی دیوار میں یہاں وہاں ٹانگ دیا، جو باہر کے آتے تھے دیکھتے تھے اور کہتے تھے نہیں یار یہ کوئی انسان کا کلام نہیں، کوئی شعر نہیں ہے، یہ زبردست کسی کا کلام ہے۔ تو پھر مسلمان ادھر ادھر رہتے تھے، خاص طور پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اب بتاتے تھے کہ نہیں یہ انسان کا نہیں، اللہ کا کلام ہے جو ہمارے نبی پر نازل ہوا ہے۔ تو لوگ آتے تھے کہاں ہیں تمہارے نبی ملاقات کرنے کے لیے، یہ راستہ تھا، تو ان کو چڑ ہوتی تھی۔ اب عرب کا دستور تھا، یہ زبان کے اوپر فخر بہت کرتے تھے، تو یہ دستور تھا کہ اگر تم کا تو یہ انسان کا ہے تو تم بھی تو انسان ہو، تمہاری زبان بھی وہی زبان ہے قریش کی، اسی زبان میں قرآن نازل ہوا ہے، تم لیا بنا کے۔ یہ چیلنج نازل ہو گیا۔ اب وہ چیلنج کو قبول کرتے ہوئے 400 لوگ جمع ہوئے، بڑے بڑے۔ اس میں سب سے پہلے تو کیا کیے، 400 لوگ جمع ہو کر کے اس میں قرآن شریف کے 4 جملوں کے اوپر اعتراض ہو رہا، یعنی 4 جملے، 4 لفظ ایسے آئے ہیں جو فصاحت سے دور ہیں۔ اس میں 4 لفظ میں سے ایک کیا تھا، عجاب، عجیب عجیب بولا جاتا ہے، لیکن قرآن میں ایک جگہ عجاب آیا ہے۔ کبیر، کبیر بولتے ہیں، کبیر معنی بڑا۔ ایک جگہ قرآن پاک میں کبار آیا ہے، سمجھ گئے، انا شیخ الکبار حاجہ رجل عجاب۔ حضوبہ ایک لفظ آیا ہے، حضوبہ معنی مذاق اڑانا۔ یہ کچھ 4 لفظوں کو لے کر کے وہ بیٹھا۔ اب سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ ہمارے قرآن، وہ 120 سال کا بڈھا تھا، وہ بحث کرنے کے لیے آیا تھا کہ قرآن میں غیر فصیح الفاظ بھی ہیں، ٹھیک ہے آ جاؤ۔ سب جمع ہوئے، حضور کو بلایا گیا، حضور تشریف لائے۔ اب آئے تو اتنا بڑا بڈھا تھا وہ، تو حضور کو اللہ کے راستے سب معلوم تھے کہ اس کو کیسے شانت کرنا ہے۔ تو وہ جہاں بیٹھا تھا حضور آئے اور بولے
آپ بزرگ آدمی ہیں یہاں بیٹھے اچھے نہیں دیکھتے, آپ یہاں سے یہاں بیٹھے, اس کو پکڑ کے اٹھا کے دوسری جگہ بٹھائے, پھر لوگوں کی طرف دیکھے, پھر بڈھے کی طرف بھی دیکھے, پھر تھوڑی دیر کے بعد بڈھے کو اٹھا کے ایک تیسری جگہ بٹھائے. حضور نے کہا کہ یہاں بھی اچھے نہیں دکھتے آپ, پھر یہ یہاں دیکھو بیٹھو, پھر ایک جگہ اور بٹھا کے اٹھا کے. اب بڈھا کو تھوڑا تھوڑا غصہ آ رہا ہے اور لوگوں کو بھی غصہ آ رہا ہے, سمجھ گئے. اب پھر حضور نے لوگوں کی طرف ایک نظر دوڑانے کے بعد صدیق اکبر سے فرمایا یہ بزرگ ہے, ان کو یہاں بھی اچھا نہیں, پہلی جگہ اچھے تھے یہ, پھر وہی جگہ اگلی جگہ اٹھا کے بٹھایا. اب تو بڈھے کو ترار آ گیا, بولنا شروع کیا, ایک سانس میں تینوں لفظ بول ڈالا. بولنے کیا غصے میں آیا, بولا اتتخذنی ہزوا ھذا رجل جاب انا شیخ الکبار. تینوں لفظ بولے, کیا بھائی کس لفظ پر اعتراض تھا؟ اب چپ. بولے جس پر اعتراض تھا وہ تو یہ ڈول ڈالے پہلے. اس نے کیا کہا, میرا مذاق بناتے ہو کیا, میں بوڑھا آدمی ہوں, یہ عجیب انسان ہے, یہاں سے وہاں بٹھاتا ہے, وہاں سے وہاں بٹھاتا ہے. کیا یہ تین لفظ پر جو چار لفظ پر اعتراض تھا وہ خود ایک سانس میں سب بول گیا. اب کیا ہوتا, فیصلہ ہی ہو گیا. اب حضور تو چلے آئے, بولے دیکھو جس کو تم کہتے تھے غیر فصیح ہے, تمہارے فصیح نے وہی لفظ بول ڈالا, اب تو کوئی اعتراض ہی نہیں رہا, ختم کام, کچھ سوال جواب ہی نہیں ہوا, وہ خود سے پورا جواب دے ڈالا. حضور تشریف لے آئے. اب ان لوگوں نے جمع ہو کے کیا کیا, ایک سورہ بنایا اپنے طور پر. اب وہ سورہ بنا کے لے گئے کعبے کی دیوار میں لٹکانے. وہاں سورہ فیل لگا ہوا تھا, الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اب ان لوگوں نے بھی ایک بنایا, الفیل ملفیل اذنہ کالخبز وخرطمہ طویل. اس کا مطلب سمجھتے ہیں, ہاتھی کیا شان کا ہاتھی, اس کے کان روٹی کی طرح, اس کی سونڈ لمبی. یہ ان لوگوں نے بنائی. کہا یار روٹی تو ایک دم سپاٹ ہوتی ہے, اس کا کان ایک دم سپاٹ نہیں ہوتا. وہ لکھے اپنے طور پر لے جا کے کعبے میں لٹکانے کے لیے. جب لٹکانے لے گئے تو وہاں جو حضور کے اوپر نازل ہوا ہوا سورہ فیل تھا اس کو لٹکا ہوا تھا حضور نے. اب یہ لے گئے تو ادھر کو پڑے ادھر کو پڑے, بولے نہیں یار یہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا, خود پھاڑ کے چلے. یہ ہے اللہ نے کیا فرمایا, اگر تمہیں کچھ شک ہو اس میں جو ہم نے ان خاص بندے پر نازل کیا ہے تو اس جیسی ایک سورت تو لے آؤ. اور یہ دعویٰ قرآن پاک کا آج تک ہے, وہ قیامت تک رہے گا. کوئی بھی قرآن جیسے ایک سورت ایک آیت اللہ ہی نہیں سکتا, چونکہ ایک بندہ کوئی بھی لائے گا وہ بندہ کا کلام ہوگا اور یہ اللہ کا کلام ہے. کسی بندے سے ممکن نہیں کہ اللہ کے کلام کا جواب لا سکے. اور اللہ کے سوا اپنے سب حمایتیوں کو بلا لو اگر تم سچے ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں لگتا ہے کہ اس میں شک ہے, کچھ بات ہے, تو لے آؤ ایک جیسی ایک صورت, اور اللہ کے علاوہ جتنے حمایتی پاؤ اپنے پیسے کھڑے کر لو, لے آؤ. نہیں لا سکتے. اور اللہ فرما رہا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. پھر اگر نہ لا سکو, اور اللہ فرما رہا ہے پھر اگر نہ لا سکو اور ہم کہہ دیتے ہیں ہرگز نہیں لا پاؤ گے, یہ پہلے سے فیصلہ بھی سن لو, تم ہرگز نہیں لا پاؤ گے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. یعنی جہنم سے ڈرو, اس میں شک کرنے سے, ہے نا. اب یہ جہنم کے بارے میں, قرآن کے بارے میں شک کرنے والے کو آگ کا عذاب اللہ نے فرمایا. یہ دیکھیں نا, یہ کبھی یہ بھی شک کرنے والا پیدا ہوا, خود کہہ دیا کہ مجھے مکھاگنی پھلانے دے گا, خود آگ میں چلا گیا, قبول کر لیا نا آگ کو. یہ جو رضوی شیطان تھا کیا اپنے آپ کو کیا بول دیا, مجھے جلانا, دفن مت کرنا. ہاں جلانا, آگ کو قبول کیا نا خود ہی سے, پھر بتا بھی دیا کہ یہ دے گا. تو ٹھیک ہے, آگ بانٹنے والے لوگ تو ہیں ہی, وہ دیں گے آگ. جہنم میں تم جلنا شروع, یہی تو شروع ہو گیا اس کا, وہ خود ہی سے کہہ دیا. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کیا فرمانا, پھر اگر نہ لا سکو اور ہم فرمائے دیتے ہیں ہرگز نہیں لا سکے گے, تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. اچھا آدمی تو جہنم میں ڈالے جائیں گے, جلائے جائیں گے, کفار مشرکین گناہگار وغیرہ وغیرہ, پتھر کیوں بھی؟ پتھروں کو اس لیے ڈالا جائے گا, پتھروں کی جو مورتیاں بنا بنا کے پوجتے ہیں. کفار کو کہا جائے گا دیکھو جن کو تم خدا سمجھتے تھے ان کو سمیت جہنم میں ڈال رہے ہیں. ان میں کوئی طاقت ہوتی تو پہلے خود کو بچاتے پھر تم کو بچاتے. آج دیکھو ہم ان کو بھی جہنم میں ڈال رہے ہیں, ان کو بھی جہنم میں پھینکا جائے گا تاکہ کفار کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ کوئی چیز نہیں تھی, زندگی بھر ہم بے وقوفی کرتے رہے, ان کے آگے جھکتے رہے. تیار رکھی ہے کافروں کے لیے. اب اس سے بات سمجھ میں آتی ہے, کچھ لوگ جو کہتے ہیں جیسے یہ جناب
ہمارے نیچری صاحب جو ہندوستان کے بہت بڑے نیچری صاحب پیدا ہوئے تھے، معلوم ہے؟ دوغلے صاحب، سر سید احمد خان. تو جنت کوئی چیز نہیں ہے، جہنم کوئی چیز نہیں ہے. یہی خیال غالب کا بھی تھا، مرزا غالب شاعر، جس کو مسلمان لوگ کہیں دلی چلے جاتے ہیں نا، اس کے مزار پہ فاتحہ پڑھنے چلے جاتے ہیں، معلوم 2 جوتے مار کے آؤ تو ثواب ملے گا. وہ کہا جاتا تھا مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت غالب ہے، مجھ کو معلوم ہے جنت کی حقیقت غالب ہے، دل کے بہلانے کو مگر یہ خیال اچھا ہے. کہنے کا مطلب ہے کہ جنت خیالی چیز ہے، جہنم خیالی چیز ہے. یہ کہتے تھے کوئی چیز ہے نہیں. اللہ فرما رہا ہے ایسا نہیں ہے، تیار رکھی ہے، اعدت للکافرین، کافروں کے لیے جہنم تیار رکھی ہے، یعنی پیدا کر چکا ہوں جہنم کو. ایسا مت سمجھنا کہ وہ ہے ہی نہیں یا بعد میں پیدا کروں گا. جنت و جہنم پیدا ہو چکے ہیں، سمجھ گئے؟ یہاں سے اس سوال کا بھی جواب حل ہو گیا. کچھ لوگ جو معتزلہ کے جیسے ایک خیال پالے ہوئے بیٹھے ہیں معراج شریف کے اوپر اعتراض کرتے ہوئے. معتزلہ کا ایک اعتراض تھا، وہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے تو جنت اور جہنم کی سیر کیا وغیرہ وغیرہ، یہ سب آتا ہے نا بیان میں. یہ کہتے ہیں وہ تو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئے، جنت اور جہنم تو قیامت میں پیدا فرمائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ. تو یہ جواب تم کو سمجھ میں نہیں آتا؟ قرآن میں اللہ نے لکھا ہم نے تیار کر رکھا ہے. اللہ نے خود ہی فرما دیا ہے نا کہ ہم تیار کر کے رکھ چکے ہیں، اب کہاں رکھا ہے وہ جانے. جس کو جہنم میں جانا وہ ڈھونڈے، ہم کو ڈھونڈنے کی ضرورت کیا ہے؟ ہم تو صرف رسول کے پیچھے پیچھے جائیں گے، ہمارے رسول جنت میں جائیں گے، ہم بھی جائیں گے. جہنم میں جانے کا تو ارادہ ہی نہیں رکھتے نا ہم، وہ سوچتے بھی نہیں کہ جہنم میں جانے کا ہے. اب جس کو جانا ہو تو ڈھونڈا کرے، اور ڈھونڈنے کی بھی ضرورت کیا ہے؟ جب وقت آئے گا تو فرشتے پہنچا دیں گے، خدمتگار فرشتے ہیں نا پہنچانے کے لیے. پھر اگر نہ لا سکو، اور ہم فرمائے دیتے ہیں کہ ہرگز نہ لا سکو گے تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے، تیار رکھی ہے کافروں کے لیے. یہ تو کافروں کی بات ہو گئی. کل انشاءاللہ پھر مومنین کو بشارت، کل سے پھر مومنین کی، ایمان والوں کے حالات کا بیان.